جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، قرآن پاک کی یہ آیت ایک خاص موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و نواح میں جتنے کافر تھے، مشرکین مکہ ہوں یا اہل کتاب یہود و نصارہ، وہ سب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالی کہ ہم محبوب ہیں۔ یہودی تو کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ ہم انبیاء کرام کی اولاد ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، اس طرح کے دعوے کرتے تھے۔ نصارہ وہ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کہا کرتے تھے ہم ان کو اس لیے خدا کا بیٹا کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، لات و منات کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کی محبت کے دعوے دار تھے، مختلف عقیدوں اور نظریوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے۔ اب پریشانی لاحق ہوئی صحابہ کرام کو کہ ہم بھی اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں اور یہود و نصارہ مشرکین یہ بھی کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو سچا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرما کر ایک معیار بتایا اپنی محبت کا۔ قل فرمایا آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار حق قرار دے دیا، یعنی محبت کا معیار قرار دیا کہ جو میرے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے یا محبت کا دعوے دار ہے، وہ اس وقت تک اپنی محبت میں سچا نہیں ہوگا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے ان کی اتباع نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہود و نصارہ مشرکین کی محبت کے دعوے کو ٹھکرا دیا، فرمایا وہ محبت اللہ قبول نہیں فرماتے جو نبی کے راستے سے ہو کر نہ آئے، نبی کی اتباع سے ہو کر نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اسی بات کی تعلیم دی۔ ایک موقع پر صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو ان کے بچا ہوا پانی یا ان کے جسد سے نکلنے والا جو لگنے والا پانی تھا وہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، نیچے ہاتھ کر لیتے اور وہ پانی اپنے جسموں پر مل لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں محبت کا معیار بتایا صحابہ کو، فرمایا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ محبت کا معیار بتاتا ہوں، اگر تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو اور اس دعوے میں سچے ہو تو فرمایا امانت میں خیانت نہ کرو، امانت میں خیانت کرنے والا میرے ساتھ محبت کے دعوے میں سچا نہیں، اور فرمایا اپنے ہمسائے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اگر تم سے تمہارے ہمسائے تکلیف میں ہیں تو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ سچا نہیں، اور فرمایا جھوٹ نہ بولو، اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو میرے ساتھ محبت کے دعوے میں سچے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین چیزیں تو اختصار کے ساتھ بیان کی، مقصد یہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکامات امت کو دیے ہیں اوامر و نواہی کی صورت میں اور کر کے دکھائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، ان اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے رک جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ محبت کا معیار بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت کو اور ہر انسان کو یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ محبت چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ دین کا کام ہو یا دنیا کا، ہر معاملے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ آپ شادی بیاہ لے لیں، ہم نے شادیاں کرنی ہیں تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ ہم نے اگر کوئی وفات پا گیا تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ ہم نے اگر ولیمہ کرنا ہے، ہم نے عقیقہ کرنا ہے، ہم نے کسی کو دفنانا ہے، ہر معاملے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی اپنی اتباع کو لازم قرار دیا۔ دیکھیں 3 صحابہ اکرام تھے، مشکات کے اندر روایت آتی ہے، وہ تینوں صحابہ اکرام ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، گھر میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف فرما نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، تو امہات المومنین سے پردے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کیا۔ تینوں جلیل القدر صحابی تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دیکھا اور سنا تو بڑے حیران ہوئے کہ جس کے لیے جنت سجائی گئی ہے، بنائی گئی ہے، جن کے وسیلے سے ہمیں جنت ملنی ہے، ان کی عبادت کا یہ حال ہے، تو ہم تو پھر ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو تینوں نے یہاں قسمیں کھائیں۔ ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد نکاح نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ آج کے بعد میں ساری رات عبادت کیا کروں گا، سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ دن کو روزہ رکھا کروں گا، پوری زندگی بس روزہ رکھوں گا۔ تینوں قسمیں کھا کے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد گھر میں تشریف لائے تو امہات المومنین نے ان تینوں صحابہ کے حالات سے آگاہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا اور بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ قسمیں کھائی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، تم میں سب سے زیادہ میں اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ میں عبادت گزار ہوں، لیکن میں اس کے باوجود اگر روزہ رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، یعنی میں نفلی روزے رکھتا ہوں تو میں کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا، اور اگر میں رات کو عبادت کرتا ہوں تو میں سوتا بھی ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور تینوں سے کہا کہ اپنا روزہ توڑ دو۔ تینوں نے اپنا روزہ توڑا اور کفارہ ادا کیا۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی فرمایا ہے کہ بھائی اپنی مرضی نہیں کرنی، میں نے جو سنتیں تمہارے لیے متعین کی ہیں، جب تک میری سنتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم اپنی مرضی سے عبادات کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے دین جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے دین جو ہے اس کو بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں۔ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کون سی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن اعمال کے کرنے کا حکم دیا اور کس طریقے کے ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے بارے میں مشکات کے اندر روایت ہے، فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد کا زمانہ ہوگا
تو اس وقت جو میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا، فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 100 شہیدوں کا اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو آج کے اس دور میں ہمیں تلاش کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، سنت اعمال کے مطابق عمل کریں گے، ایک ایک کام ہمارا سنت کے مطابق ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں خود بخود نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، جب تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو تمہیں دعوے کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری پیغمبر کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہیں میں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں خود ہی تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایک تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملے گی، اور دوسرا اسی اتباع کے کرنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور دوسرا کام تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، واللہ غفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے، اور فرمایا اگر تم میرے نبی کی اتباع کرتے رہو گے، پھر اگر کہیں کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ آج کے اس درس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جو دنیا میں میرے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں، ان کی محبت اس وقت تک اللہ کے ہاں قبول نہیں، اللہ ان کو بالکل محبوب نہیں بنائیں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی، آپ کی سنتوں پر عمل نہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اسی طرح نہ مانا اور اسی طرح عمل نہ کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی دولت نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔